آج میں نے دوسری بات عرض کرنی ہے کہ ہمارا دین کامل ہے اور ہمارے دوست جو ہیں وہ بیچارے 5-4 مسئلے جانتے ہیں اور نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے. تو دین اسلام کامل ہے یا نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ ہمارے پاس آئیں گے الحمدللہ ہم آپ کو 2-3 سطروں میں نماز کی شرطیں تعلیم الاسلام میں لکھی دکھا دیں گے. ان کے پاس ساری عمر پھرتے رہے کہ بھی ہمیں نماز کی شرطیں کسی حدیث کی کتاب میں یکجا لکھی دکھا دیں، وہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. ہم آپ کو نماز کے ارکان یکجا لکھے ہوئے دکھا دیں گے اور وہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. ہم آپ کو نماز کے واجبات گن کے بتا دیں گے کہ بھئی اتنی چیزیں واجب ہے، ان کے بھولنے سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے. ضرورت ہے نا واجبات کے جاننے کی، لیکن وہ قیامت تک نہیں بتا سکتے. وہ ابھی میں کمرے میں بیٹھا سنا رہا تھا، میرا شاگرد ایک گیا آج کل تبلیغی جماعت میں گیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایک ساتھی ہم گشت میں تھے، وہ جھگڑنے لگا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا بھئی اللہ کے بندے ہم تو دین سیکھنے نکلے ہوئے ہیں، اگر کوئی ہماری نماز میں غلطی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم ٹھنڈے دل سے سنیں گے، آپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ. اس نے کہا کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے، تم نہیں پڑھتے تمہاری نماز نہیں ہوتی. اس نے اس کا دل ذرا مزید بڑھانے کے لیے جیب سے کاغذ نکالا، قلم نکالا اور لکھ لیا کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے، جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کو سنایا 2-3 دفعہ کہ جی یہی مسئلہ ہے نا، کہ جی ہاں، کہ اب جہاں بھی میں جاؤں گا جس طرح باقی تبلیغ کروں گا یہ مسئلہ بھی سناؤں گا. لیکن اگر وہ مجھے پوچھ لیں گے اس کی دلیل کہاں ہے تو آپ مجھے 2 حدیثیں لکھا دیں، آپ کی بڑی مہربانی. ایک حدیث یہ جس کا ترجمہ ہو کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، ایک حدیث. اور دوسری یہ کہ نماز میں کل فرض ہے کتنے؟ کل فرض ہے، کیونکہ قیامت کو اللہ تعالی نے پوری نماز کا حساب لینا ہے، صرف ایک فرض کا حساب تو نہیں لینا نا. کیا خیال ہے؟ پوری نماز کا حساب لینا ہے نا. اب اس بیچارے کو نہ پہلی حدیث ہے نہ دوسری ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے 3-4 دن یہ طریقہ رکھا، 2 نوجوان صبح بھیج دیتے کہ بابا جی مولوی صاحب حدیث مل گئی ہے تو لکھوا دیں. وہ بجائے حدیث کے گالیاں دینا شروع کر دیتا. یہ بیٹھ جاتے کہ اچھا آپ گالیاں دے لیں، غصہ آپ کا اتر جائے، پھر حدیث لکھا دینا. آخر چوتھے دن اس نے ہاتھ باندھ کے معافی مانگی کہ میں آئندہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اور مجھ سے حدیث نہ مانگے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین کامل ہے. ہم آپ کو مستحبات الگ بتا دیں گے، مکروہات الگ بتا دیں گے پوری تفصیل سے. تعلیم الاسلام میں آپ کو مل جائے گی. سندھ کے مناظرے میں پیر بدیع الدین شاہ صاحب پیر جھنڈے سے جو میرا مناظرہ ہو رہا تھا تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا آپ مجھے نماز کی شرطیں کسی حدیث کتاب سے دکھا دیں. میں ادھر سے لڑکا کھڑا کرتا ہوں 5 جماعت پڑھا ہوا جو تعلیم الاسلام سے شرطیں پڑھ کے سنا دے گا. آپ بھی وہ ترجمے والی کتاب حدیث کی نکالیں اور لڑکے کو دیں، وہ پڑھ کے سنا دیں، نہ میں پڑھوں نہ آپ پڑھیں. دنیا سنے کہ شرطیں کس کو آتی ہیں اور کس کو نہیں آتی. 4-5 نوجوان ان کے کھڑے ہوئے، پیر سائیں شرطیں سنا دو، مار دیا اس نے ہم کو، ہم دنیا میں پھرنے کے لائق نہیں رہے، ہر گلی بازار میں لوگ ہم سے شرطیں پوچھیں گے، اللہ کے واسطے شرطیں سنا دو. پیر صاحب اٹھے کہ 20 سال میرے پاس آ کر پڑھو پھر شرطیں بتاؤں گا. میں نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ سے 20 سال کی منظوری عمر کی اپنی بھی لے لے میری بھی لے لے، اور 20 سال کی مجھے نماز بھی معاف کروا دے، کیونکہ جب شرطیں نہیں آتی میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنی ہے. اور یہ بھی بتا دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 20 سال کے بعد ہی بتایا کرتے تھے نماز، یا اس سے پہلے بھی بتا دیتے تھے.
اب پیر صاحب شرط نہیں بتا سکے. تو ہمارا دین الحمدللہ کامل ہے اور ہم ایک ایک بات پوری تفصیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی رفع جل سنت ہے. آپ آگے اتنا پوچھ رہے کہ باقی سنتے ذرا گن کے دکھا دے کتنی ہے. وہ قیامت تک نہیں گن سکتے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں دین کامل پر رہنا چاہیے یا کامل کو چھوڑ کر ناقص کی طرف جانا چاہیے؟ کامل پر رہنا چاہیے نا. تو آج میں نے یہی بات عرض کرنی ہے کہ دین الحمدللہ ہمارا کامل ہے. جس طرح دین کامل ہے ہر مسئلہ بھی کامل ہی سمجھنا چاہیے, پورا سمجھنا چاہیے, کوئی مسئلہ ادھورا نہیں سمجھنا چاہیے. اور یاد رکھیے بات سمجھنا سمجھانا مشکل نہیں ہے, البتہ ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. ہر چیز جو مسئلہ ہے اس میں کچھ حصہ اتفاقی ہوتا ہے, کچھ حصہ اختلافی ہوتا ہے. سمجھانے کے لیے ایک مثال